السلام علیکم۔ بے نظیر بھٹو ایک ماں، ایک بیٹی، ایک سیاستدان اور ایک شہید۔ دوستو، آج ہی کے دن 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ میں ان کے ایک جلسے کے دوران یکے بعد دیگرے 3 گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ جب انہیں راولپنڈی جنرل ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آٹو بایوگرافی کے طور پر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے میجر لائف ایونٹس کے بارے میں جانیں گے، لیکن آپ دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور جن دوستوں نے ہمارا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ بے نظیر 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ آپ کے والد ذوالفقار علی بھٹو پیشے کے اعتبار سے ایک وکیل اور سیاستدان تھے، اور آپ کے دادا شاہ نواز بھٹو تقسیم ہند سے پہلے جوناگڑھ کی ریاست میں بطور پرائم منسٹر اپنی ڈیوٹیز سر انجام دیتے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم لیڈی جیننگ نرسری اسکول اور جیزس اینڈ میری کانوینٹ بورڈنگ اسکول کراچی سے کی۔ پھر آپ نے 1969 سے 1973 تک ہارورڈ یونیورسٹی سے انڈر گریجویٹ پروگرام آف بیچلرز ان کمپیریٹیو گورنمنٹ کیا۔ دین آپ 1972 میں اپنے والد کے ہمراہ شملہ ایگریمنٹ کے لیے انڈیا تشریف لے گئی۔ 1973 سے 1977 تک آپ نے یو کے آکسفورڈ یونیورسٹی میں سیکنڈ انڈر گریجویٹڈ ڈگری ان فلسفی، پولیٹکس اینڈ اکنامکس کی۔ 1977 میں وطن واپسی پر آپ نے پرائم منسٹر آفس میں اور انٹر پروونشل کونسل آف کامن انٹرسٹ میں کام کیا۔ 1977 میں ملکی حالات کچھ اس طرح سے تھے کہ ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا اور ملک میں مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے پریزیڈنٹ بن بیٹھے تھے۔ ضیاء الحق نے پہلے تو مسٹر بھٹو کو گرفتار کیا، لیکن عوام کے پروٹیسٹ اور انٹرنیشنل پریشر کے نتیجے میں ان کو رہا کرنا پڑا۔ لیکن جیسے جیسے ضیاء الحق اقتدار پر قابو کرتے گئے اور طاقتور ہوتے گئے تو انہوں نے مسٹر بھٹو کو 1974 میں محمد احمد خان قصوری، ایک لاہور کے پولیٹیشین کے قتل کے الزام میں گرفتار کروا لیا، اور 4 اپریل 1979 کو عدالتی حکم پر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ بے نظیر بھٹو اور ان کی والدہ نصرت بھٹو، جو کہ اس وقت پیپل پارٹی کی کو چیئر پرسنز تھی، وہ ذوالفقار علی بھٹو کی وفات کے بعد 6 ماہ تک قید میں رہی اور 6 ماہ تک انہیں ہاؤس اریسٹ کیے رکھا۔ پیپل پارٹی کی کو چیئر پرسن ہونے کے ناطے بے نظیر بھٹو نے کافی زیادہ 1979 سے لے کر 1984 تک پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی، جن کے نتیجے میں انہیں کبھی باہر تو کبھی جیل میں رکھا جانے لگا۔ 1984 میں بالآخر وہ علاج کے لیے لندن روانہ ہو گئی، جہاں انہوں نے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے اپنی سیاسی جدوجہد کو جاری رکھا۔ جولائی 1985 میں بے نظیر کو ان کے بھائی شاہ نواز کی موت کی خبر ملی۔ انہیں فرانس کے شہر کانس میں زہر دے کر مار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد محترمہ 1986 میں وطن واپس آنے کا ارادہ کرتی ہیں۔ محترمہ جب وطن واپس آئی تو لاہور ایئرپورٹ پر لاکھوں لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ 1987 میں محترمہ نے آصف علی زرداری کے ساتھ ارینج میرج کی۔ آصف علی زرداری کا تعلق سندھ کے ایک وڈیرے خاندان سے تھا، جن کے والد کا نام حاکم علی زرداری تھا اور وہ سندھ کے ایک بڑے لینڈ اونر تھے۔ ملکی حالات اس وقت ایسے تھے کہ مارشل لا کے دور میں ضیاء الحق کے سائے تلے محمد خان جنیجو پریمیئر کی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے، لیکن مئی 1988 میں ضیاء الحق نے اسمبلیاں توڑ دیں اور نئے الیکشن نومبر میں کروانے کا اعلان کیا۔ ہاؤیور ضیاء الحق کا پلین اگست 1988 میں کریش ہو گیا اور ان کی موت واقع ہو گئی۔
نومبر 1988 میں انتخابات ہوئے جس میں بی بی کی پارٹی پیپل پارٹی نے کافی زیادہ اکثریت سے نیشنل اسمبلی کی سیٹس حاصل کی، اور یوں 2 دسمبر 1988 کو محترمہ نے ایز پرائم منسٹر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، اور وہ پاکستان کی اور امت مسلمہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ آپ کے پہلے ٹینیور کی خصوصیات کچھ یوں تھی کہ آپ نے جینڈر ایکویلٹی، جمہوریت اور لبرل ریفارمز کے ساتھ ساتھ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کیے۔ 1990 میں پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو کرپشن اور نیپوٹزم کے چارجز لگا کر ڈسمس کر دیا اور اسمبلی توڑ دی۔ 1990 میں جب الیکشنز ہوئے تو پیپلز پارٹی کو 217 میں سے 45 سیٹس حاصل ہوئیں، اور محترمہ نے اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ اور جب 1993 میں الیکشنز ہوئے تو پیپلز پارٹی نے 86 اور پی ایم ایل این پاکستان مسلم لیگ نون نے 73 سیٹس حاصل کی۔ اس طرح 19 اکتوبر 1993 میں محترمہ نے دوسری بار وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا۔ محترمہ کے سیکنڈ ٹینیور کے کچھ اہم کام یہ ہیں کہ آپ نے کئی اداروں کی نجکاری کی، لبرل ریفارمز جیسے مزدوروں کے حقوق، وومن امپاورمنٹ اور فیملی پلاننگ جیسے کام کیے۔ لیکن 1996 میں ایک بار پھر پریزیڈنٹ فاروق لغاری نے کرپشن اور مس مینجمنٹ آف اکانومی کے الزامات لگا کر 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے اسمبلیوں کو برخاست کر دیا۔ 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے جب نواز شریف کی حکومت کے خلاف ملٹری کو کیا تو اسی کے ساتھ نواز شریف اور محترمہ پر پرویز مشرف نے کافی زیادہ پولیٹیکل کیسز بنائے۔ 1999 میں لاہور ہائی کورٹ کے احتساب بینچ نے محترمہ پر کرپشن کے چارجز پر فرد جرم عائد کر دی، جس میں 5 سال کی جیل، $8.6 ملین کا فائن اور انہیں کوئی بھی پبلک آفس ہولڈ کرنے سے ڈسکوالیفائی کر دیا۔ اور یوں 2004 میں آصف علی زرداری کی رہائی کے بعد محترمہ دبئی چلی گئیں۔ 2006 میں مشرف کے ساتھ نیگوسیشنز ہوئیں جس میں ایک پاور شیئرنگ فارمولا طے پایا اور NRO دیا گیا تاکہ محترمہ واپس وطن آ سکیں اور ملکی انتخابات میں حصہ لیں۔ 2006 میں ہی محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا گیا جس میں یہ طے پایا گیا کہ کوئی بھی حریف تیسری طاقت کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کی کرسی کو نہیں گرائے گا اور حکومت کو نہیں ختم کرے گا تاکہ ملک میں جمہوری تسلسل برقرار رہے۔ اور یوں 17 اکتوبر 2007 کو محترمہ بے نظیر بھٹو کراچی واپس آئیں، لیکن جس دن وہ واپس آئیں اسی دن 17 تاریخ کو ان کے قافلے پر کراچی پر 2 خودکش حملے ہوئے جس میں 149 لوگ مارے گئے اور 402 لوگ زخمی ہوئے۔ ملک میں انتخابات کا اعلان ہو چکا تھا اور محترمہ نے الیکشنز کی تیاریوں کے لیے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو شروع کر دیا۔ محترمہ نے اپنا منشور 5 ایز کے نام پر دیا جن میں ایمپلائمنٹ، ایجوکیشن، انرجی، انوائرمنٹ اور ایکویلٹی شامل تھی۔ 2007 میں اس وقت دہشت گردی کے واقعات لال مسجد آپریشن کے بعد کافی حد تک بڑھ چکے تھے۔ ملک میں آئے دن بم دھماکے ہوتے رہتے تھے جن میں کافی زیادہ معصوم شہری شہید ہوتے رہتے تھے۔ اسی کے ساتھ ملک میں ایک پولیٹیکل ٹرموئل کی صورتحال بھی برقرار تھی۔ مارشل لاء کا دور تھا اور کوئی آئینی حکومت ملک میں کام نہیں کر رہی تھی اور وکلاء نے اپنی ایک موومنٹ سٹارٹ کر رکھی تھی۔ اسی اثناء میں محترمہ بے نظیر بھٹو 27 دسمبر 2007 کو مارننگ میں حامد کرزئی پریزیڈنٹ آف افغانستان سے ملتی ہیں اور اس کے بعد وہ شام میں راولپنڈی کے ایک لیاقت نیشنل باغ میں پولیٹیکل ریلی سے خطاب کرتی ہے۔ محترمہ یہ خطاب اپنی گاڑی کی چھت سے اپنا سر نکال کر رہی تھی کہ 15 سالہ نوجوان نے محترمہ پر یکے بعد دیگرے 3 فائر کیے
جس سے محترمہ اپنی گاڑی کی سیٹ پر گر گئی۔ ریلی میں بھگدڑ مچ گئی اور ڈرائیور نے گاڑی کو راولپنڈی جنرل ہاسپٹل کی جانب گامزن کر دیا۔ جب گاڑی ہاسپٹل پہنچی تو محترمہ وفات پا چکی تھی، لیکن ڈاکٹرز نے ان کی ڈیتھ اناؤنس کرنے سے پہلے ان پر کافی زیادہ میڈیکل پریکٹسز کیں تاکہ انہیں ہوش میں لایا جا سکے، لیکن کسی رسپانس کے نہ آنے پر ڈاکٹرز نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو ڈیڈ قرار دے دیا۔ آصف علی زرداری جو کہ ان کے شوہر تھے، کچھ ہی دیر پہلے دبئی سے تشریف لائے تھے، انہیں محترمہ کا جسد خاکی سونپ دیا گیا اور 28 دسمبر 2007 کو محترمہ بے نظیر بھٹو کو ان کے آبائی گاؤں گری خدا بخش لاڑکانہ میں دفنا دیا گیا۔ دوستو، محترمہ بے نظیر بھٹو جو کہ پاکستان کو ڈیموکریسی کی راہ کی طرف لانا چاہتی تھی اور اس راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا رول پلے کیا۔ محترمہ کے مرڈر کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان اور القاعدہ نے قبول کی، لیکن انہوں نے یہ قتل کیوں کروایا؟ آصف علی زرداری نے پوسٹ مارٹم کیوں نہ ہونے دیا اور محترمہ کو کن لوگوں کے کہنے پر شہید کیا گیا؟ یہ کچھ ایسے سوال تھے جو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے ساتھ لے گئی اور جن کا انکشاف آج تک نہیں ہو سکا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنی فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ اسے شیئر کریں۔ شکریہ۔